بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورۃ الملک، مکی، نمبر 67، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ تبارک الذی، پارہ نمبر 29، ابتدائیہ۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جوں جوں وہ آگے بڑھتا ہے تفصیلات کم کرتا چلا جاتا ہے اور حقائق زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ نصاب کی کتاب کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں تفصیلات کی ہیں ان کو زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حقائق چونکہ مرتکز شکل کانسنٹریٹڈ فارم کے اندر ہوتے ہیں اس لیے وہ انہیں بار بار بیان کرتا ہے۔ یوں تو ابدی حقائق کا مجازی انداز میں استعارات یا تشبیہات کے رنگ میں بیان قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں ہوا ہے، لیکن آخری دو پاروں میں یہ انداز بڑا ہی ارتکاز اختیار کر گیا ہے۔ ان پاروں میں ایک عظیم انقلاب کا ذکر آیا ہے۔ قرآن نے خود متعین طور پر نہیں بتایا کہ اس سے کون سے انقلابات مقصود ہیں، لیکن متعلقہ آیات پر غور و تدبر سے ذہن تین قسم کے انقلابات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم انسان کی سیاسی، تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ایک آیت بھی انسانی رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پر غور کرنے سے تین انقلابات کا پتہ لگتا ہے۔ پہلا انقلاب یا تغیر خارجی کائنات میں ہوگا، لیکن اس میں انسانوں کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ پہلا انقلاب یا تغیرات جو خارجی کائنات میں وقوع پذیر ہوگا، جس سے کائنات کا سارا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ کرے آپس میں ٹکرائیں گے، سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا اور کس قسم کا ہوگا۔ پھر ہمیں خواہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس وقت نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو ایک ٹکڑا اوپر سے آیا اور ہم ختم ہوئے۔ قرآن تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس لیے ان خارجی تغیرات و انقلابات میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ دوسرا انقلاب یا تغیرات اخروی زندگی سے متعلق ہیں، جس میں انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ خارجی کائنات میں تغیرات کے بارے میں انسانی تحقیقات اور تجسس سے بہرحال کچھ پتہ چل سکتا ہے، لیکن اخروی زندگی سے متعلق تغیرات کا تو ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، لیکن ہمیں ان کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ اس انقلاب کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان تغیرات کو بھی قرآن نے استعارات اور تمثیلات کے انداز ہی میں بیان کیا ہے، جیسے مثل الجنت التی، سورہ 13 آیت نمبر 35۔ جنت کی مثال یوں سمجھو جیسے اخروی تغیرات کے متعلق قرآن نے انسان سے جو بات کی ہے اس کو بہرحال استعارہ یا تشبیہ قرار دے کر ہی اپنے انداز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یا مفہوم کیا ہیں۔ اخروی زندگی میں انسان کے دنیاوی شعور کی سطح بدل جائے گی اور زمان و مکان کا تصور کچھ اور سے اور ہو جائے گا۔ اس دوسرے انقلاب کی کنہ و حقیقت کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس انقلاب کے متعلق جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ صرف تمثیلی انداز ہے۔ آخری دو پاروں کے اندر جو کچھ آئے گا وہ ان میں سے ہی کسی نہ کسی انقلاب کی طرف اشارہ ملے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں اگر ان کے لغوی معنی لیے جائیں تو ان کا اطلاق مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق انقلاب پر ہوتا ہے، جس کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس میں بھی انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ تیسرا انقلاب انسانی دنیا سے متعلق ہے اور اس میں انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تیسرے انقلاب یا تغیرات کو قرآن کچھ عالمگیر قسم کا بتا رہا ہے، جو قوموں کی زندگی میں انسانی دنیا میں اقوام کے اندر تباہیوں، بربادیوں اور شکست اور فتح کی صورت میں رونما ہوتی ہیں، اور جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے آتی ہیں۔ لہٰذا قومی اور معاشرتی لحاظ سے ہمارا تعلق ان انقلابات سے یقینی طور پر ہے۔
ہم غلط نظام کو صحیح نظام سے بدل کر ان تباہیوں کو روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں اقوام سابقہ کی داستانوں کو بطور شہادت پیش کرتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم نے غلط نظام قائم کیا تو نتیجہ تباہی نکلا، اور فلاں قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشگواری نکلا۔ اگر قرآن کے الفاظ کے مجازی معنی لیے جائیں تو ان سے قوموں کے داخلی انقلاب کا تصور سامنے آتا ہے، جو اسی دنیا میں قوموں کے اندر عروج و زوال کی شکل میں، تباہیوں اور فتح کی شکل میں رونما ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ مثلاً ایک قوم عروج پکڑتی ہے، پھر قوم زوال آمادہ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے اور دوسرا نظام وجود میں آ جاتا ہے، یہ نظام بھی چلتا ہے، پھر زوال آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسانیت کی مسلسل تاریخ چلی آ رہی ہے۔ ان انقلابات کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ قرآن ان تیسرے انقلابات کو تاریخی اسلوب سے بیان کرنے کی بجائے ان واقعات کو تاریخ کا فلسفہ بتانے کے لیے بیان کرتا ہے، تاکہ جو قرآن کو اپنے دور میں پڑھے تو تاریخی فلسفہ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں مفید رہے۔ اسی لیے تاریخی حقائق سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں ان کو قرآن نے استعارہ یا تشبیہ کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ انقلاب خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رونما ہوا تھا، اور اس کے بعد ہر اس دور میں رونما ہو سکتا ہے جس میں باطل نظام کی جگہ قرآنی نظام قائم کیا جائے۔ اس سے قوموں کی تمدنی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ قرآن کو قیامت تک محفوظ کرنے سے مترشح ہوتا ہے کہ آخر الامر انسانیت جس نظام پہ آئے گی وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس تیسرے انسانیت کے عالمگیر انقلاب کو قرآن کریم نے اپنی پہلی ہی سورت کی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین سورہ 1 آیت 1 کہا ہے۔ اس تیسری قسم کے انقلابات میں انسانیت کے لیے سبق ہے۔ حقائق پر پڑے پردے قیامت تک اٹھتے رہیں گے، اس لیے قرآن نے حقائق کو استعارات کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے کائناتی انقلاب کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ تشبیہات اور استعارات ہی کے رنگ میں آئے ہیں۔ خود سائنس کی زبان بھی استعارات کے رنگ میں ہوتی ہے۔ مثلاً ہول کے معنی سوراخ کے ہوتے ہیں، لیکن بلیک ہول تو ایک استعارہ ہے جو ہماری پوری کائنات کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ قرآن نے بھی چیزوں کو استعارہ کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سورہ 14 آیت نمبر 53۔ ہم تمہیں انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے۔ جو ہی کسی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس کے نیچے سے جو چیز نظر آئے گی وہ قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی۔ لہذا حقائق پر پڑے پردے تو قیامت تک اٹھتے رہیں گے، اور قرآن نے جن حقائق کو استعارات کے رنگ میں بیان کیا ہے ان کو اپنے زمانے کے فہم کے مطابق سمجھا جاتا رہے گا۔ قرآن چونکہ ذکر للعالمین ہے، اس لیے دنیا کی کوئی قوم بھی طبعی حقائق پر پڑے پردوں کو اٹھا کے بتا سکے گا کہ قرآن کی ان آیات کا کیا مفہوم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان حقائق کو ایجاد نہیں کرتا، بلکہ حقائق موجود ہوتے ہیں اور انسان ان پر پڑے پردوں کو اٹھا کے حقائق کا اکتشاف و انکشاف کرتا ہے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان استعارات و تشبیہات کے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ ان کے وہ مجازی معنی بھی عربی لغات میں دیے ہوئے ہیں جو عرب اس زمانے میں لیا کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آج جو مجازی معنی ہم لینا چاہیں وہ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو واقعات قوموں کے عروج و زوال سے متعلق آئے ہیں وہ ہمیں رہنمائی بخشتے ہیں، اور ان کے لیے قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ قرآن کا وہ حصہ جس میں اسی دنیا سے متعلق انقلابات کا ذکر ہے، اس میں قرآن ایک ابدی اصول یا تاریخی فلسفہ بیان کرتا ہے کہ جن اقوام نے وحی کے مطابق نظام قائم کر کے اپنی زندگی بسر کی تو اس نظام نے انسانیت کے لیے درخشندہ، تابناک، سرسبز و شاداب نتائج پیدا کر کے ان کے معاشرے کو اسی دنیا میں جنت بنا دیا۔ ایسے معاشرے کے انداز زیست کو قرآن جنت سے تعبیر کرتا ہے، ایک جنت وہ بھی جو اخروی زندگی میں جا کے سامنے آئے گی۔ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اخروی جنت دوزخ کے متعلق قرآن کا حقیقی بیان کی بجائے تمثیلی انداز ہے، لیکن جس جنت کا قرآن ذکر کرتا ہے
کہ فلاں معاشرے میں تم دیکھو کہ اسی دنیا میں وہ ابدی حقائق پر قائم تھا، وہ ابدی صداقتوں پر مبنی تھا، تو ایسے معاشرے کے نتائج کو بھی قرآن جنت ہی قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو قومیں ابدی حقائق کو چھوڑ کر اپنے لیے خود وضع کردہ نظام اختیار کر لیتی ہیں، اس کا نتیجہ اس دنیا میں جس قسم کی تباہی آتا ہے، اس تباہی کو قرآن دنیاوی جہنم سے تعبیر کرتا ہے۔ اخروی جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے۔ ایسے مقامات پر طالب علم کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان مقامات پر ان الفاظ کے مجازی معنی کیا ہیں اور ان سے کیا اصول مستنبط ہوتے ہیں۔ قرآن گروہوں کو، جماعتوں کو، قوموں کو جنت میں داخل کرتا ہے، تو یہ اسی دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق قائم معاشرے کے نتائج ہیں جسے جنت میں داخل کرنا کہا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی اقوام کو گروہ در گروہ داخل کرتا ہے، تو یہ بھی اسی دنیا میں قوانین خداوندی کے الٹ قائم معاشرے کے نتائج ہیں جسے جہنم میں داخل کرنا کہا گیا ہے۔ اخروی دنیا میں بھی تو جنت و دوزخ قوانین خداوندی کے مطابق ہی تشکیل پائیں گے، تو اسی دنیا میں بھی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی جائے یا اس کے الٹ زندگی بسر کی جائے تو انسانی معاشرے کے مثبت و منفی پہلو کا نتیجہ جنت اور جہنم اسی دنیا میں کیوں نہیں نکل سکتا۔ مذہبی پیشوائیت کی پھیلائی ہوئی خوش فہمیاں۔ قرآن نے اسی دنیا کے عذاب کو کذالک العذاب سورہ 68 آیت نمبر 33 کہتا ہے، یعنی یہ اس دنیا کا عذاب ہے، اور اخروی عذاب کے لیے کہا والا عذاب الآخرۃ اکبر سورہ 68 آیت نمبر 33۔ اخروی عذاب اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ تو قرآن تو اسی دنیا میں قوموں کی تباہی، شکست و مغلوبیت، ذلت و مسکنت و اماندگی و درماندگی کو اسی دنیا کا عذاب جہنم کہہ رہا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ قوموں کے زوال و تباہی یعنی دنیاوی عذاب یا دنیاوی جہنم کی علامت یہ ہے کہ اس قوم پر لباس الخوف والجوع طاری ہو جاتا ہے، یعنی معاشرہ خوف سے بھر جاتا ہے اور اس میں بھوک عام ہو جاتی ہے۔ جب یہ علامتیں نظر آئیں تو سمجھ لو کہ وہ قوم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان کی تکریم نہیں ہوتی، اس کی تذلیل ہوتی ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ معاشرہ جہنمی ہے۔ قرآن کے ایسے مقامات کا تعلق ہم نے صرف اخروی زندگی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے کہ ایسا صرف وہاں جا کر ہوگا۔ ہم یہ کہہ کر فرار کی راہ اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری تنزلی و عروج سے دنیاوی جہنم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اخروی دنیا کی بات ہے۔ جب یہ صورت ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہتی۔ مذہبی پیشوائیت قوم کو خوش فہمیوں میں مبتلا رکھتی ہے کہ یہ دنیا ترک کر دینے کے قابل ہے۔ مومن کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، اصل زندگی اخروی زندگی ہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں خوشحال، متمدن اور مہذب لوگ نظر آتے ہیں، آخرت میں یہ سب جہنم میں ہوں گے، اور ہم جنہیں چند روزہ زندگی میں روز جوتیاں پڑ رہی ہیں، جس کو تم زوال کہتے ہو، تباہی کہتے ہو، یہ سب آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد اخروی زندگی میں آپ دیکھنا ہم جنت کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے اندر موجود قوم کی خوش فہمیاں تو دیکھیے۔ الفاظ کا لغوی اور مجازی معنی میں استعمال۔ الفاظ کے ایک معنی تو لغوی ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زبان میں لیتے ہیں، اور انہی الفاظ کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ارے اس کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو شیر ہے۔ کسی کو شیر کہنے سے یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ سچ مچ کا حیوان شیر بن گیا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ بڑا بہادر ہے۔ یا پانی وہی ہے جسے ہم پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو میں قلندر کی بات سے پانی کا گلاس یا پانی کا گھڑا نہیں بن گیا۔ اس کے مجازی معنی شرمندہ یا شرمسار ہونے کے ہیں۔ قرآن کریم کے استعارات اور تشبیہات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان الفاظ کے لغوی معنی لیے جائیں گے یا مجازی معنی لیے جائیں گے۔ عربوں کے ہاں الفاظ کے لغوی معنوں کے ساتھ ان کے وہ مجازی معنی بھی عربی لغات میں مل جاتے ہیں جو نزول قرآن کے وقت مراد لیے جاتے تھے۔ جو مجازی معنی ہوتے ہیں وہ کسی خاص دور تک محدود نہیں ہوتے۔ جہاں اپنے دور کی علمی بات پر بات کو سمجھانا مراد ہو تو وہاں مجازی معنی ہی لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جوں جوں دنیا میں اور انکشافات ہوتے جائیں گے، انقلاب آتے جائیں گے، مجازی معنی کی فہرست اور زیادہ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔
آخری پاروں میں چونکہ ایسے الفاظ آئے ہیں جن میں حقائق مرتکز شکل کنسنٹریٹڈ فارم میں دیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے بیشتر مقامات پر مجازی معنی لیے ہیں، لیکن ہم کسی کو ذہنی طور پر مجبور نہیں کرنا چاہتے کہ جو مجازی معنی ہم نے لیے ہیں صرف انہی کو قبول کیا جائے۔ اگر کوئی صاحب ان الفاظ کے لغوی معنی لینا چاہیں تو وہ قرآن مجید کا کوئی سا مروجہ ترجمہ سامنے رکھ لے یا علامہ پرویز کا لغات القرآن دیکھ لے، جس میں الفاظ قرآن کے لغوی اور مجازی دونوں معنی دیے گئے ہیں، اور پھر آیات کا مفہوم خود متعین کر لیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کا انداز نصابی کتاب کا سا ہے۔ ابتدائی صورتوں میں حقائق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پھر چوں چوں طالب علم آگے بڑھتا ہے حقائق زیادہ اور تفصیل کم ہوتی چلی گئی ہے، تاکہ آخری صورتوں میں حقائق یوں اختصار کے ساتھ سمٹ گئے ہیں جیسے آنکھ کے تل میں آسمان۔ دو دو تین تین لفظوں کی آیات ہیں، لیکن ایک گنجینہ معانی ان کے اندر سمایا ہوا ہے۔ یہ حقائق کا ارتکاز الفاظ کے مجازی معنی کی سے کھل کر سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ہم نے مجازی اسلوب کو ترجیح دی ہے۔ آیت نمبر 1۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ وہ ذات کس قدر فراوانیوں خوشگواریوں کی مالک اور صفات و استحکام و نشو و نما عطا کرنے کی ضامن ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اقتدار ہے۔ فراوانیاں، خوشگواریاں، صفات و استحکام اور نشو و نما عطا کرنے کے لیے اس نے ہر شے کے اندازے اور پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ برکت کا مفہوم تبارکہ سے ہی ہمارے ہاں لفظ برکت ہے۔ اس کا مادہ بے رے قاف ہے۔ برکت کے معنی ہیں کوئی شے جو اپنی جگہ محکم بھی کھڑی ہو اور نشو و نما بھی پا رہی ہو۔ مثلا درخت اپنے مقام کے اوپر محکم طور پر قائم رہتا ہے اور اس میں نشو و نما بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگر درخت جڑوں سے اکھڑ جائے تو نشو و نما نہیں ہوتی۔ درخت کو زندہ رہنے اور نشو و نما پانے کے لیے قائم و محکم رہنا چاہیے۔ اب بابرکت درخت کے لیے 2 شرطیں ہوئیں۔ نمبر 1، اپنی جگہ پر محکم رہتے ہوئے نشو و نما پاتا رہے، اور نمبر 2، نشو و نما دیتا بھی رہے۔ عربوں کے ہاں برکت کے یہی معنی تھے۔ قرآن نے زمین کے بارے میں کہا ہے کہ بارکا فیہا، سورہ 41 آیت نمبر 10۔ اب دیکھیے قرآن کریم عربوں کو بات کس طرح سمجھاتا تھا۔ زمین اپنے مقام پہ محکم ہے اور اس میں سے سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، سامان نشو و نما کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لفظ کے مادہ بے رے قاف کے اندر بنیادی معنی قائم اور محکم رہنا، نشو و نما پانا اور نشو و نما دینا ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مادے کے 2 الفاظ بے اور رے اگر کسی بھی لفظ میں اکٹھے آ جائیں تو اس لفظ میں نمود اور ظہور اور ظاہر ہونے کے معنی ضرور پائے جائیں گے۔ یہ کلیہ کسی ایک لفظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے جن جن الفاظ میں بے اور رے اکٹھے آئیں گے تو اس کے اندر نمود اور ظہور اور ظاہر ہونے کا مفہوم ضرور پایا جائے گا۔ دنیا میں جو نظام خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوگا، اس کی خصوصیت بھی قائم، محکم اور نشو و نما دینے والے نظام کی ہوگی۔ نظام خداوندی کا اقتدار نوع انسانی کے لیے موجب خیر و برکت ہوگا۔ لہذا خدا کے متعلق تبارکہ سے مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات اپنے مقام پہ قائم، محکم، غیر متبدل ہے اور سامان نشو و نما عطا کرتے چلی جانے والی ہے۔ اس کے قوانین اپنے مقام پہ قائم، محکم، غیر متبدل ہیں۔ خدا اپنے متعلق بارک الذی کہہ کر اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہا کہ اس کے قوانین کے مطابق قائم ہونے والے نظام کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محکم بھی رہے اور ساتھ ہی معاشرے کو سامان نشو و نما بھی عطا کرتے چلا جائے۔ بے یادہ ملکوں کا مفہوم اور صفات خداوندی کی انسانی معاشرے میں اہمیت۔ بے یادہ ملکوں کے معنی ہیں کلی اختیار و اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ملک اقتدار، اتھارٹی، پاور، قوت اور حکمرانی کو کہتے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت تھوڑے سے احکام دیے ہیں، زیادہ تر خدا نے اصول ہی دیے ہیں، اور وہ اصول ایسے ہیں کہ ان سے اپنے ہاں کا نظام
نظام کا آئین و دستور اور نظام کے لیے احکام مرتب کر سکتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ جو بما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ سورہ 5 آیات 44، 45، 47۔ تو یہ بات نہیں کہ جو بات قرآن نے احکام کی صورت میں دی ہے صرف اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، بلکہ جو بات قرآن نے اصول کے طور پر بھی کہی ہے اگر اس کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو وہ اسلامی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو بات بھی قرآن کے اصول سے ٹکرائے گی وہ اسلامی نہیں ہوگی۔ خدا نے اصول دیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اور اقتدار بھی اس لیے ہے کہ سب کو سامان نشو و نما ملتا رہے۔ لہٰذا اسلامی نظام کا اصول بھی یہ ہوگا کہ وہی اقتدار اسلامی ہے جو خیر و برکت کا موجب ہو، یعنی افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہو، تو پھر ایسا نظام ہی اسلامی کہلا سکتا ہے۔ اس اصول سے یہ چیز مستنبط ہو گئی کہ اسلامی نظام صرف اس کو کہیں گے جس میں اعلیٰ حد بشریت صفات خداوندی کی جھلک اور عکس ہو۔ خدا نے قرآن میں جو اپنی صفات بیان کی ہیں وہ اس لیے بیان نہیں ہوئی ہیں کہ خدا اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے کہ ہم ایسے اور ویسے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن میں بیان کردہ صفات خداوندی کا ہماری زندگی پر عملی اثر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نظام قائم ہو، جو زندگی ہم عملی طور پر بسر کریں، وہ صفات خداوندی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہونا چاہیے۔ اسی کو خدا نے سبقت اللہ کہا ہے۔ رنگ میں رنگے جانے کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے سابقہ تمام رنگوں کو خدا کا رنگ ڈھانپ لے اور صرف خدا کی صفات کا رنگ غالب آ جائے۔ رنگ غیر مرئی شے ہے، جب یہ کپڑے پر چڑھتا ہے تو سابقہ رنگوں پر غالب آ کر نظر آتا ہے۔ اگر سابقہ رنگ بھی جھلک رہے ہیں تو کہیں گے کہ رنگ چڑھا نہیں۔ تمام نظریات و عقائد پر جب خدائی صفات غلبہ پا لیتی ہیں تو اس کو سبغت اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو توحید بھی کہتے ہیں۔ خدا نے جو کچھ قرآن میں اپنے متعلق کہا ہے یا اپنی صفات بیان کی ہیں تو انسانی سیرت پر چڑھانے کے لیے یہ رنگ ان صفات سے مستنبط ہوگا۔ اس نے اصول بتایا کہ اس کے ہاتھ میں محکم اقتدار ہے، اس کا اقتدار اپنے مقام پہ قائم ہو، اور اس نے اپنے محکم اقتدار کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اپنے سامان نشو و نما کی چیزیں مہیا کرتا چلا جائے۔ اب اصول قائم ہو گیا اور ہمیں اسلامی نظام، اسلامی قانون کا یہ رنگ، یہ اصول مل گیا کہ اسلامی نظام کو اپنے مقام پر محکم ہونا چاہیے، لیکن اس کے اقتدار کی محکمیت کا مقصد افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما مہیا کرنا ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے قرآن نے اپنی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اصول ہے جس کے معنی ہیں کہ وہی نظام قابل حمد و ستائش ہے جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہو۔ حمد کا مفہوم سورہ 1 آیت 1 میں ملاحظہ فرمائیں۔ نظام خداوندی کو بابرکت، الملکو اور قدیرو ہونا چاہیے تاکہ افراد معاشرہ کی ذات کی نشو و نما ہو سکے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، سورہ 67 آیت نمبر 1۔ زیر غور آیت کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، مخلوق کو سامان نشو و نما دینے کے لیے اس نے ہر شے کے لیے پیمانے، قوانین، معیار مقرر کر دیے ہوئے ہیں جن کے مطابق مخلوق کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ نشو و نما، گروتھ تو محسوس شے ہے، تو اس کو معلوم کرنے کا ٹیسٹ کیا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ ہاں نشو و نما ہو رہی ہے، یعنی پودا اگ رہا ہے یا نہیں، اس میں پھل آ رہا ہے یا نہیں، بچہ تندرستی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ محسوس نشو و نما، گروتھ کا تعلق انسان کے طبعی جسم سے ہے، لیکن انسان صرف طبعی جسم کا نام ہی نہیں ہے، انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کے لیے قرآن نے لفظ نفس استعمال کیا ہے۔ اسی کو ذات، خودی، پرسنالٹی، انفرادیت، انڈیویجولیٹی بھی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نام بھی وہ تصور نہیں دے سکتا جو قرآن کے لفظ نفس کا ہے۔ انسان انسانیت کے درجے میں آتا ہی اس نفس کی روح سے ہے، ورنہ طبعی اعتبار سے تو یہ حیوانات کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ قرآن کے مطابق انسانی نفس کی نشو و نما کرنا انسان کے طبعی جسم کا اولین فریضہ ہے۔ انسانی جسم تو ہر حیوان کی طرح لینے سے یعنی کھانے سے نشو و نما پاتا ہے، لیکن اس کا نفس دوسروں کو سامان نشو و نما دینے سے نشو و نما پاتا ہے۔ خدا نے چند ایک کو چھوڑ کر اپنی صفات خوابیدہ شکل میں انسانی ذات میں رکھ دی ہیں، جیسے بیچ میں ایک خوابیدہ درخت ہوتا ہے
انسانی ذات کی نشو و نما صفات خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی جسم طبعی ہے، اس لیے اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے طبعی خوراک کی ضرورت ہے، جبکہ انسانی ذات طبعی شے نہیں ہے، اس لیے یہ طبعی قوانین کی پہنچ سے بھی باہر ہے۔ اس کی نشو و نما کے لیے غیر طبعی خوراک کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بیان کردہ غیر طبعی صفات خداوندی، اصول و احکام انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں۔ اگر انسان ان کے مطابق قائم کردہ نظام میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن میں مومنین کے جو خصائص بتائے گئے ہیں، یہ ان انسانوں کی خصوصیات کا بیان ہے جنہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنی ذات کی نشو و نما کر لی ہے۔ قرآن نے جہاں کہا ہے کہ مومن خود تنگی میں بھی گزارا کر لے گا لیکن دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے گا، تو یہ انسان کے جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ انسانی جسم کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے۔ کوئی حیوان بھی اپنی زندگی کے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے گا۔ انسان جب جسمانی سطح پہ ہوتا ہے، حیوانی سطح پر ہوتا ہے، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ یہ تو اپنی ضرورت سے بھی زیادہ لوٹتا کسوٹتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو ترجیح دینا انسانی ذات کی بات ہے، جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دی جائے تاکہ اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہو سکے۔ حیوان تو پیٹ بھر جانے کے بعد باقی چارے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن انسان کی ہوس پوری نہیں ہوتی اور جب گرتا ہے تو یہ حیوانات سے بھی پست ترین درجے میں جا گرتا ہے۔ نفس انسانی کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن دینے کے عمل کو جاری رکھا جائے تو انسان خود بھی محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں اس کی ذات نشو و نما پا رہی ہے، اور دوسرے بھی قوانین خداوندی کے مطابق سر انجام ہونے والے امور سے محسوس کر لیتے ہیں کہ فلاں کی ذات کی نشو و نما ہو گئی ہے۔ انسانیت کا درجہ وہ ہے جس کے ماپنے کا پیمانہ صفات خداوندی ہیں یا صفات مومن ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ہر انسان کی بلا لحاظ رنگ و نسل، زبان و عمر، مذہب و دولت اور منصب، محض انسان ہونے کی حیثیت سے عزت و تکریم کرنا نفس انسانی کا خاصہ ہے۔ جس میں انسانی کا خاصہ نہیں ہے، جس میں انسانی میں تو جو طاقتور ہوگا وہ غریب کو دبا لے گا۔ صفت خداوندی ایک یہ بھی ہے کہ وہ خزانوں کی تخلیق تو کرتا ہے لیکن ان کو کسی گودام میں جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ان کو اپنی مخلوق کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھلا رکھتا ہے تو اس کو خدا کے رنگ میں رنگا ہوا کہا جائے گا۔ انسانی ذات کی نشو و نما کو پرکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اس سے کس قدر صفات خداوندی کے مطابق کام سرزد ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہی تو خدا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ معلوم کرے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل والا بنتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ اپنے تمام پروگراموں پر غالب ہے اور ان کو ہر قسم کی تخریب سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ 11 آیت نمبر 7، سورہ 18 آیت نمبر 7۔ ابتلاء کا مفہوم نیز ارتقاء کے لیے خدا کا متضاد عناصر میں کشمکش کا اصول۔ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے تو عمل کے سرزد ہونے کے بعد خدا اعمال کے نتائج سے آگاہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ خدا کے علم میں ہوتا ہے۔ اعمال اور اس کے نتائج انسان کی موت کے بعد خدا کے علم میں نہیں آتے، بلکہ اعمال اور ان کے نتائج تو خدا کے علم میں ان کے سرزد ہوتے ہی آ جاتے ہیں۔ اردو میں ابتلاء کا لفظ مصیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی مبین میں ابتلاء کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، گردش دینا تاکہ کوئی اپنے آپ کا ٹیسٹ کر سکے۔ امتحان میں لڑکے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ لڑکے کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنی قابلیت ہے، اور ممتحن کو بھی معلوم ہو جائے کہ لڑکا علم کے کتنے پانی میں ہے۔ بہرحال لڑکے کو ممتحن کے دیے گئے نمبروں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا علم ہے، لیکن خدا تو عالم الغیب ہے۔ لڑکے نے علم کی جو استعداد اپنے اندر پیدا کی ہے اس سے خدا واقف ہوتا ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ ٹکراؤ سے انسان کی توانائیاں بڑھتی ہیں، ٹکراؤ نہ ہو تو توانائیوں اور صلاحیتوں کی نمود ہی نہیں ہوتی۔
ٹیسٹ بھی ٹکراؤ والی بات ہوتی ہے۔ خدا نے کائنات کے ارتقاء کے لیے متضاد عناصر میں کشمکش کا اصول مقرر کر رکھا ہے، اور یہی قانون خود انسانی دنیا میں بھی کار فرما ہے۔ جو فرد یا قوم کشمکش حیات میں تعمیری پہلوؤں کو غالب رکھتی ہے وہ زندہ رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، لیکن اس کے برعکس جو تعمیری پہلوؤں کو غالب نہ کر سکے تو اس میں سے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، اور آخر الامر اس پر موت زوال طاری ہو جاتی ہے۔ خود طبعی موت بھی انسانی ذات کی صلاحیتوں کے پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ اگر اس کی ذات کی نشو و نما طبعی زندگی میں ہو چکی ہے تو وہ زندگی بعد زندگی کی اگلی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسے جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ لہٰذا مومن کے لیے موت مزید ترقیوں کے راستے کا دروازہ ہے، نہ کہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے۔ جب ٹکراؤ نہ ہو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر نشو و نما ہوئی ہے۔ بچہ جب پیمانے سے ٹکراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہو چکا ہے۔ موت بھی ایک ٹیسٹ ہے جس کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ طبعی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ قرآن میں ابتلا کا پہلی بار لفظ سورہ البقرہ کی آیت 124 میں آیا ہے۔ وہاں بھی سیر حاصل بحث کو ملاحظہ فرما لیں۔ انسان زندگی میں بھاگ دوڑ جد و جہد میں مصروف رہتا ہے اور جلدی جلدی کام سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ جلدی اس لیے ہے کہ ایک دن انسان نے مر جانا ہے۔ خدا کو مرنا نہیں ہے، اس لیے اس کو جلدی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ہاں ایک ایک دن ہمارے شمار سے 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے بھی مرنا نہ ہو تو کوئی کام نہ کر پاتا۔ جب بھی ارادہ بنتا تو کہہ دیتا کون سی جلدی ہے۔ انسان کو جلدی موت کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ جلدی مچانے کو غالب نے ہوس کہا ہے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ انسان سے احسن اعمال کا تقاضا اس لیے ہے کہ خدا نے انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے۔ احسن عملاً سورہ 67 آیت نمبر 2۔ خدا نے انسان سے احسن اعمال کا تقاضا اس لیے کیا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم حالت میں پیدا کیا، سورہ 95 آیت نمبر 4۔ اگر اس کی تقویم احسن نہ ہوتی تو احسن اعمال کا تقاضا کرنا بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ احسن تقویم کہہ کر بتا دیا کہ انسانی جسم بھی قابل نفرت نہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی انسانی ذات کا حسن ہے، جس میں صحیح تناسب کے ساتھ صلاحیتیں خوابیدہ شکل میں رکھ دی گئی ہیں۔ ذات کی صلاحیتوں کو اگر قوانین خداوندی کے مطابق نشو و نما دیا جائے تو ان میں تناسب قائم رہتا ہے، ورنہ انسانی صلاحیتیں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور حسن تو نام ہی توازن و تناسب کا ہے۔ ذات انسانی کا مقام صرف حسن تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام بلند احسن تک کا ہے۔ احسن کسی چیز کا بلند ترین مقام ہوتا ہے، چنانچہ انسان سے خدا کا مقصود و مطلوب یہ ہے کہ اس کی زندگی احسن ہو جائے، یعنی جو خدا چاہتا ہے انسان اس قسم کا بن جائے۔ قرآن انسان کو اس قسم کا بناتا ہے جیسا کہ خدا اس کو بنانا چاہتا ہے۔ انسانی ذات طبعی جسم میں ارتقاء کی اپنی احسن ترین سطح پر نہیں پہنچ سکتی۔ طبعی زندگی میں ذات کی ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا جھک جائے، گویا برے اعمال بھی تو دوسرے پلڑے میں ہوں گے۔ مقام بلند احسن تک پہنچنے کے لیے غیر مرئی انسانی ذات کو غیر مرئی ماحول درکار ہے، اور موت انسانی ذات کو مقام احسن تک پہنچنے کے لیے غیر مرئی ماحول مہیا کرتی ہے۔ آیت کے آخر میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، سورہ 67 آیت نمبر 2۔ انسانی ذات کو احسن بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اور اس کا نظام زندگی العزیز ہو۔ عربی مبین میں العزیز یعنی عزت کے معنی غلبہ، قوت، تسلط اور اعلون کے ہوتے ہیں۔ خدا العزیز ہے، اس لیے اس کا غلبہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اور اس کا نظام زندگی غریبوں، کمزوروں، ضعیفوں کے لیے الغفور ہو، یعنی ان کی حفاظت کرنا ہو۔ اگر غلبہ اور حفاظت اکٹھے ہو جائیں تو اسلامی نظام بن جاتا ہے۔ ان دونوں کی عدم موجودگی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان کا ہی غلبہ رہتا ہے۔ عزیز کے ساتھ غفور ہونا اسلامی نظام کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ملک کے ساتھ برکت ہونا ہے، اسی طرح عزیز کے ساتھ غفور ہونا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ صفات خداوندی کس مقصد کے لیے ہیں؟ صفات خداوندی کو پیش نگاہ رکھنے سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوگی۔
اس میں اتنی قوت آ جائے گی کہ ظالم کی کلائی مروڑ سکے۔ اگر مظلوم کی کلائی مروڑے تو وہ مومن نہیں ہوگا، اور اگر انسان اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو وہ حیوان بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 3۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہی تو خدا ہے جس نے فضا کے پہنائیوں میں متعدد بکثرت کروں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ باہمی تصادم کی بجائے ایک دوسرے سے باہمی مطابقت رکھتے ہیں۔ تمہیں خدائے رحمان کی تخلیق کردہ کائنات میں کہیں نقص، بے ترتیبی یا عدم تناسب نظر نہیں آئے گا۔ یقین نہ آئے تو کائنات میں بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہیں کہیں کوئی دراڑ یا درز دکھائی نہیں دے گی، یعنی کوئی شے بھی بے جوڑ نہ ملے گی۔ سبا کے معنی 7 کے علاوہ اس کے معنی ہے بکثرت، متعدد یعنی کرے بکثرت ہیں۔ طباقن کا مفہوم۔ طباقن لفظ کے بنیادی معنی اوپر تلے، ایک دوسرے کے اوپر تلے نہیں ہوتے۔ اس کے بنیادی معنی ہے وہ چیزیں جو کسی ایک قانون کے تابع سرگرم عمل ہوں، ان کا ایک ہی اصول ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنیادی طور پر مطابقت رکھتی ہوں۔ مثلا بجلی، الیکٹریسٹی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اب جتنی چیزیں بجلی سے چلیں گی ان میں ایک دوسرے سے اس اصول کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ تمام کروں میں ایک ہی اصول حرکت کار فرما ہے، سب کرے ایک ہی اصول سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ اصول مطابقت ہی ہے جو زمین پر تجربات کرنے کے بعد لوگ چاند پر بھی پہنچ گئے، لہٰذا جو اصول یہاں کار فرما ہے وہی اصول وہاں بھی کار فرما ہے۔ شکل بدلے گی، حیات بدلے گی، حرکتوں میں فرق آ جائے گا، لیکن بنیادی اصول وہی ہے جو یہاں ہے۔ کرے کے اندر وہی اصول کار فرما ہے جو دوسرے کروں میں کار فرما ہے۔ اس لیے طباقن کے معنی ہیں باہم دگر، ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ حقائق کو بیان کرنے کے بعد شہادت میں خارجی کائنات کے محسوس مظاہر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو اس وقت سے خارجی کائنات میں موجود شہادتیں ہمارے لیے بے معنی ہو گئی ہیں۔ ان شہادات پر سارا کام مغرب کر رہا ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن مومن کی تو ہر لحظہ نئی آن اور نئی شان ہوتی ہے۔ آیت نمبر 4۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تم نقص تلاش کرنے کے لیے بار بار کائنات میں نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک ہار کر اور ناکام ہو کر کاشانہ چشم میں واپس لوٹ آئے گی، لیکن عدم تناسب اور فطور تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ اگر انسان بھی اپنی دنیا میں ہمارے قوانین کے مطابق نظام قائم کر کے اپنی زندگی بسر کرے تو انسانی معاشرہ میں بھی فساد کی جگہ اصلاح اور اختلاف کی جگہ باہمی مطابقت و موافقت پیدا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 5۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب تر فضا کو درخشندہ ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ ستاروں سے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے اٹکل پچو کے تیر سب بیکار ہو کر رہ جائیں گے اور ان کا انجام بڑا ہلاکت آمیز ہوگا۔ سورہ 15 آیت نمبر 17، سورہ 37 آیات 6 تا 9، سورہ 72 آیت نمبر 8۔ السماء دنیا، قریب ترین آسمان یا فضا کا مفہوم۔ یہ جو قریب ترین فضا ہمیں نظر آتی ہے اس کو السماء دنیا سورہ 67 آیت 5 کہتے ہیں۔ 1300 سال پہلے خدا کے سوا کون کہہ سکتا تھا کہ یہ جو تمہیں قریب تر فضا نظر آ رہی ہے یہ تو صرف السماء دنیا ہے۔ یہ الفاظ پتہ دے رہے ہیں کہ بعید تر فضائیں تو پتہ نہیں کتنی ہوں گی۔ اس قریب تر فضا میں یہ جو کرے جگمگاتے حسین تارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے کرے ہیں،
یہ تو خدا کی بڑی رحمت اور ربوبیت ہے کہ اس نے ان کروں کو اس انداز سے زینت سماعت دنیا سورہ 67 آیت 5 میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کہیں وہ ان کے اوپر پڑے ہوئے نقاب اٹھا دے اور کرے اپنی اصلی شکل میں انسان کو نظر آ جائیں تو کوئی رات کو سو نہ سکے۔ آج ہمارے دور میں چاند پر سے نقاب اٹھا ہے، حالانکہ چاند کے حسن و زیبائش کی داستانیں زمانہ قبل از تاریخ سے انسان کے سامنے آتی رہیں۔ جس چیز کو آپ لونیٹک کہتے ہیں وہ لفظ لیونر ہی سے تو ہے، یعنی دیوانگی پیدا کر دینے والا حسن، جنون پیدا کر دینے والا حسن، لیکن خلانوردوں کے نقاب اٹھانے سے چاند کا بھیانک ڈراؤنا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ ان پر نقاب پڑے رہنے کی وجہ سے کرے ہمیں رات کو حسین نظر آتے ہیں۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ بعض حقائق کو چھپنا بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ مصابیحہ سورہ 67 آیت نمبر 5 لفظ نے بتا دیا کہ یہ چمکتے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایسے نہیں ہیں۔ انسان کو اختیار و ارادہ دینے کے بعد واپس لینے کی قدرت رکھتے ہوئے خدا اس کو واپس نہیں لیتا۔ انسان کو اختیار و ارادہ عطا کیے جانے سے قبل اختیار و ارادے والی خصوصیت صرف خدا کی تھی۔ یہ خالصتاً خدا کی خصوصیت ہے۔ اختیار و ارادے کو خدا نے روح یا توانائی کہا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا سورہ 21 آیت نمبر 91۔ ہم نے اپنی روح یا توانائی کا شمع پر انسان کو عطا کیا ہے۔ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے اسے قرآن نے انسان کا نفس کہا ہے، اور اسی کو اقبال نے خود ہی کہا ہے۔ خدا کا اختیار و ارادہ تو لامحدود ہے، لیکن انسان کو محدود اختیار و ارادے کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جو ایک بہت بڑا شرف ہے۔ یہ چھوٹے سے پیمانے پر خدائی کرنے والی بات ہے۔ انسانوں کی زبان میں اب یوں ہی کہا جائے گا کہ خدا بڑا وسیع الظرف ہے، عطا کردہ اختیار و ارادے کو واپس نہیں لیتا، حالانکہ اس کے پاس واپس لینے کی قدرت ہے۔ اختیار و ارادہ دینے کے بعد خدا انسانوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا، لہٰذا انسان کو اختیار و ارادہ دینے کے بعد نہ تو وہ واپس لیتا ہے اور نہ وہ انسانوں کے امور میں دخل اندازی ہی کرتا ہے۔ البتہ عالم امر خالصتاً خدا کا میدان عمل ہے۔ اس میں وہ یفعل ما یشاء ہے، سورہ 3 آیت نمبر 40۔ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ خدا کے میدان کار میں دخل اندازی کر سکے۔ لیکن عالم خلق انسان کا میدان عمل ہے، گویا عالم خلق انسان کے عمل اور خدا کے قوانین دونوں کا میدان ہے۔ خدا نے انسان کے متعلق خود فرمایا، اعملوا ما شئتم سورہ 41 آیت نمبر 40۔ تم اپنی منشا کے مطابق جو چاہو کرو، ہم قدرت رکھتے ہوئے بھی تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ انسانوں کے میدان کار عالم خلق میں خدا کا عمل تو نہیں چلتا، لیکن اس کے قوانین از خود جاری و ساری ہیں۔ انسان عمل کرنے میں تو خود مختار ہے، لیکن اعمال کے نتائج اپنی پسند کے مطابق برآمد نہیں کر سکتا۔ اعمال کے نتائج خدا کے قانون کے مطابق ہی مرتب ہوتے ہیں اور برآمد ہوتے ہیں۔ خدا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اختیار انسان کیا سوچے گا اور پھر کیا فیصلہ کرے گا۔ جو کچھ انسان کے دل میں گزر رہا ہے خدا صرف اس سے واقف ہوتا ہے، لیکن وہ کیا سوچے گا اور کیا فیصلہ کرے گا اس کا علم اس نے قدرت رکھنے کے باوجود اپنے پاس نہیں رکھا، تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ خدا جانتا ہے کہ انسان کیا سوچے گا اور کیا فیصلہ کرے گا، تو اس سے انسان کا اختیار و ارادہ مجروح ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر انسان اپنے اختیار و ارادے سے کام کرنے میں آزاد ہے تو پھر خدا کے علم کا کیا بنے گا؟ اور اگر انسان خدا کے علم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے تو پھر انسان کا اختیار و ارادہ کہاں گیا؟ خدا انسان کے اختیار و ارادے میں مداخلت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ مداخلت کرنے میں اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتا، تاکہ انسان کو عطا کردہ اختیار و ارادہ مجروح نہ ہونے پائے۔ اسی طرح انسان کیا سوچے گا اور کیا فیصلہ کرے گا کا علم حاصل کرنے میں وہ اپنی قدرت کا استعمال نہیں کرتا، تاکہ انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہے۔ لہذا صاحب اختیار و ارادہ انسان کیا سوچے گا اور کیا فیصلہ کرے گا، خدا نے اس کا علم اپنے پاس ہمارے اختیار و ارادے کی رعایت سے خود ہی نہیں رکھا۔ وہ چاہتا تو رکھ سکتا تھا، لیکن عطا کردہ اختیار اور ارادے کا
پھر کیا بنتا؟ مزید دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت 124 کے تحت۔ رجوم للشیاطین کون ہیں؟ جو لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں، تاریکی میں اٹکلوں کے تیر چلاتے ہیں، ان کو رجوم للشیاطین کہتے ہیں۔ رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، فقہا نے یہیں سے سنگسار کی سزا اخذ کی جو خلاف قرآن ہے۔ دراصل رجوم للشیاطین قیاس آرائیاں کرنے کو کہتے ہیں کہ بغیر ہدف کو نشانہ بنائے تیر چلانا۔ ہمارے ہاں اس کو کہیں گے لگ گیا تو تیر، نہیں تو تکا۔ پہلے تو عقیدہ تقدیر نے امت کو بانجھ بنا کر رکھ دیا، اور پھر دوسرا عقیدہ آیا کہ انسان کی قسمت ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی جن ستاروں کے متعلق قرآن نے 1400 سال قبل کہا سخر لکم، سورہ 22 آیت نمبر 65، ان کو ہم نے تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ جن ستاروں سے ہماری تقدیر بندھی ہوئی بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک چاند کو تو مغلوب کر کے انسان نے اپنے قدموں سے روند کر رکھ دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کی تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ صرف ستاروں ہی کو مسخر نہیں کیا، بلکہ کائنات کی ہر شے بشمول ملائکہ کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ سورہ 43 آیت نمبر 13۔ مقام انسانیت تو خدا نے یہ بتایا ہے کہ کائنات اور اس میں ملائکہ سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تو ستاروں کے ساتھ ہماری تقدیر کیوں کر بندھی ہوئی ہے ہو سکتی ہے؟ قرآن نے اٹکلیں دوڑانے والوں کو شیاطین کہا ہے۔ شیاطین خدا کے احکام سے سرکشی کرنے والوں کو کہتے ہیں۔ خدا نے انسان کو بنیادی چیز اختیار و ارادہ دیا ہے۔ قرآن خدا کی اس نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف لفظ شیاطین لایا ہے، جس کے معنی ہے سرکشی کرنے والے۔ قرآن نجوم کو شیاطین کہہ رہا ہے، ان کو سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ستاروں کو سخر لکم، سورہ 22 آیت 65 بنایا، لیکن تم بتا رہے ہو کہ انسان کی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ نزول قرآن کے دور میں ساری دنیا کے اندر توہم پرستیاں اور ستارہ پرستیاں موجود تھی۔ اس زمانے میں انہیں رجوم الشیاطین کہا جا رہا ہے۔ عقیدہ تقدیر اور ستارہ پرستی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرتے ہیں، اس لیے یہ دونوں خلاف قرآن ہیں۔ تقدیر اور نجوم کے اسیر دونوں ہی رجوم للشیاطین ہیں۔ بات یہ بنی کہ کوئی عقیدہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی نظم و نسق جو انسان کے شرف یعنی اس کے اختیار و ارادے کو سلب کرے، کم کرے یا اس کے راستے میں حائل ہو، تو وہ خلاف قرآن ہے۔ خدا اپنے احکام کو بالجبر نہیں منواتا۔ اس نے کہہ دیا کہ جی چاہے تو ان کو مانو اور ان کے مطابق زندگی بسر کرو، اور جی نہ چاہے تو نہ مانو اور اپنے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہہ دیا کہ کیا تو ان کو مجبور کرے گا کہ صحیح راستے کی طرف آ جائیں؟ ہمارے فقہا نے دین میں جبر کا پہلو پیدا کرتے ہوئے یک طرفہ ٹریفک کے اصول پر مرتد کی سزا قتل تجویز کی ہے۔ مرتد کی سزا قتل انسان کا اختیار و ارادہ سلب کرتا ہے، اس لیے خلاف قرآن ہے۔ کسی جگہ سے، کسی مسلک سے نہ نکلنے کی پابندی تو جہنم میں ہوگی، کیونکہ وہاں انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہو جائے گا۔ کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سورہ 2 آیت 167۔ جہنم سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ خدا کسی کو دنیا و آخرت میں جہنم کا عذاب نہیں دیتا۔ یہ جو دنیا و آخرت میں انسان جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، تو یہ اس کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ دراصل انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں اس کا اختیار و ارادہ سلب ہوتا ہے۔ خدا کسی نبی و فقہا کو بھی اختیار نہیں دیتا کہ کسی کا اختیار و ارادہ سلب کرے۔ خدا نے تو نجومیوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے والوں دونوں کے لیے کہہ دیا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، سورہ 67 آیت نمبر 5۔ ان کی متاع حیات جھلس کر رہ جاتی ہے۔ متاع حیات تو بنتی ہی سرگرمی عمل، حرکت، اختیار و ارادے اور عزم سے ہے۔ عقیدہ تقدیر اور ستاروں پر بھروسہ جب سرگرمی عمل، حرکت، اختیار و ارادے اور عزم ہی کو سلب کر لے، تو پھر انسان میں کیا باقی بچا؟ صدق اللہ العظیم۔